أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے۔ آج جو ویڈیو آپ کے لیے میں پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ اگر یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی مالدار ہو جائیں گے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ ہمارے چینل نفیس وظائف پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام ربیع بن سلیمان تھا۔ وہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے۔ ربیع بن سلیمان کا قافلہ جب کوفہ پہنچ گیا تو ضروریات زندگی، ضروریات سفر کا سامان لینے کے لیے بازار کی جانب چل پڑے۔ ربیع بن سلیمان دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک ویران سی جگہ ہے اور وہاں پر ایک خچر مرا ہوا پڑا ہے اور ایک عورت چاقو کی مدد سے اس خچر کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ انہوں نے سوچا شاید یہ خاتون لوگوں کو مردہ گوشت پکا کر کھلاتی ہوگی۔ وہ اسی کشمکش میں اور سراغ لگانے کے لیے اس کے پیچھے چپکے چپکے سے چل رہی۔ وہ عورت ایک بڑے سے مکان پر جا پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، وہ عورت اندر چلی گئی۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں دروازے سے جھانک کر دیکھ رہا تھا، اندر مجھے 4 لڑکیاں نظر آئیں۔ ان کے چہرے پر مصیبت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس نے گوشت ان لڑکیوں کو تھما دیا اور کہنے لگے اسے پکاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لڑکیاں وہ گوشت کاٹ کر بھوننے لگی۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں دروازے سے جھانک کر دیکھ رہا تھا، گھر بالکل خالی تھا اور گھر ویرانہ اور بربادی کا ایک منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کر بھوننے لگی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے آواز لگائی اے اللہ کی بندی یہ مت کھاؤ، یہ حرام ہے۔ عورت نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں۔ اس نے پوچھا تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تو ربیع بن سلیمان نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے علاوہ کسی مذہب میں بھی مردار کا گوشت جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ نہ کھاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی ہم سید زادے ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا،
اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے ہمارے لیے چھوڑا تھا، جو مال مسروقہ اس نے ہمارے لیے چھوڑا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ میت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ہمیں معلوم ہے مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ زندگی بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اور ہم 4 دن سے فاقے میں ہیں۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں ان کے حالات سن کر میں بے چینی کی کیفیت میں چلا گیا۔ میں اپنے قافلے والوں کے پاس واپس آیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں حج پر نہیں جا رہا ہوں۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہ سنی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا، میرے پاس 600 درہم تھے، میں نے وہ بھی لے لیے۔ وہاں سے میں بازار چلا گیا، 100 درہم کا آٹا، کھانے پینے کی چیزیں خریدی اور باقی 500 درہم آٹے کے اندر چھپا کر اس خاتون کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے سارا سامان اور آٹا اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور کہنے لگی اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اور تجھے حج کا ثواب عطا فرما دے، اور تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جسے دیکھ کر اور سن کر لوگ تجھ پر رشک کرنے لگے۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں حج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں کوفہ میں ہی رک گیا۔ میرا خیال تھا کہ جب حاجی واپس آئیں گے میں ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں گا۔ جب حاجیوں کا پہلا قافلہ واپس آیا تو میں ان سے ملا اور دعا کرنے کی درخواست کی، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ حاجی بھی حاجیوں کو دعا دیا کرتے ہیں کیا؟ کیسی دعا؟ میں نے حیرت سے کہا میں تو وہ بد نصیب ہوں جو اللہ کے دروازے پر حاضری ہی نہیں دے سکا ہوں۔ ربیع بن سلیمان نے فرمایا میں کہاں کا حاجی ہو گیا؟ بڑے افسوس کی بات ہے، شاید آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس شخص نے کہا، یا پھر شاید آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ میرے بھائی، تم تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی موجود تھے، تم ہمارے ساتھ طواف بھی کرتے رہے ہو۔ ربیع بن سلیمان کا کہنا تھا میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ کیا تماشا ہے، یہ کون سا مذاق ہے؟ میں جب گیا ہی نہیں تو یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے؟ اتنے میں ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میرے شہر کا بھی قافلہ آ پہنچا۔ میں نے ان کو بھی مبارکباد پیش کی اور وہ بھی بڑے حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تم ہم سے پہلے کوفے کیسے پہنچ گئے؟ تو ربیع بن سلیمان نے فرمایا میں تو تم لوگوں کو حج پر روانہ کرنے کے بعد یہیں رک گیا تھا۔ وہ بولے تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ عرفات میں بھی تھے اور رمی بھی ہم نے ساتھ ہی کی۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میری حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکے میں بھی تھے اور مدینے میں بھی، بلکہ جب ہم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد باب جبرائیل سے باہر آتے ہوئے آپ نے مجھے یہ تھیلی دی تھی کہ اسے اپنے پاس امانت رکھ لو، یہ پکڑو اپنی امانت واپس لے لو۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی تھیلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس تھیلی پر لکھا تھا ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ میں وہ تھیلی لے کر واپس آ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب فرمایا اے ربیع، آخر ہم تمہیں کتنے گواہ پیش کریں گے کہ تم نے حج کیا ہے، تم ہو کہ مانتے ہی نہیں۔ جب تم نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی ہدیہ کیا اور اپنا حج اس پر قربان کر دیا،
تو اللہ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت کا بنا کر حکم دے دیا اسے، جاؤ قیامت تک تم ربیع بن سلیمان کی طرف سے ہر سال حج کرتے رہو۔ یہ اب قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے، اور مزید دنیا میں تم پر انعامات کر دیے اللہ رب العزت نے۔ تم نے 600 درہم دیے تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں سونے کی 600 اشرفیاں عطا فرما۔ ابھی کھولو اس تھیلی کو اور دیکھو۔ ربیع بن سلیمان کہنے لگے جب میں سو کر اٹھا تو میں نے تھیلی کھول کر دیکھی، اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہر چیز ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ خالق کائنات ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کا درجہ 10% اور خدمت کا درجہ 90% ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو عبادت کو خدمت میں قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پھر ربیع بن سلیمان کی طرح 200 مومنین کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے کاروبار کرو، تم 1 دو گے میں 70 دوں گا، 70 سے بھی زیادہ دوں گا۔ اب یہاں پر خواتین و حضرات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے 70 سے زیادہ کا ذکر فرمایا ہے۔ 70 کم ہے، یعنی کہ کم سے کم تعداد جو ہے وہ 70 کی ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ رمضان شریف بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ بے روزگار بھی ہو چکے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے آس پاس دیکھیے گا، آپ نے جو حج اور عمرے کے پیسے رکھے ہیں وہ اگر کسی غریب نادار بھوکے کے پاس پہنچ گئے تو اللہ کی قسم ربیع بن سلیمان جیسا ہی اللہ آپ کو بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ میں اپنی یوٹیوب فیملی سے اجازت چاہتا ہوں۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب رہتے ہیں یا ہوتے ہیں جو تکبر کے تاج کو اپنے سے دور پھینک دیتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طویل ایمان والی عمر، خوشگوار صحت مند اور مطمئن زندگی، بہترین عزت، شہرت، سکون قلب، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، غموں، دکھوں، مصیبتوں اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما کر آپ کو سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، واللہ تعالی عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔